اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو داخل ہوتی ہے زمین میں اور ان چیزوں کو جو نکلتی ہے زمین سے اور ان چیزوں کو جو اترتی ہے آسمان سے اور ان چیزوں کو جو چڑھتی ہے آسمان میں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہی ہے. اسی کے لیے سلطنت ہے آسمان و زمین کی اور اللہ ہی کی طرف تمام عمر لوٹائے جاتے ہیں. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے بارے میں اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کرنے کے بارے میں 6 دنوں میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا اس کے مستوی ہونے کے بارے میں عرش پر ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد. اور تحقیق کے کلام گزر چکا اس آیت اور اس جیسے آیتوں کے بارے میں سورہ اعراف میں، جس نے بے نیاز کر دیا اس کو دہرانے سے. یہاں باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یعلم ما یلج فی الارض، یعنی وہ جانتا ہے اس تعداد کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے دانوں میں سے اور قطروں میں سے. وما یخرج منها، یعنی نباتات، کھیتی اور پھل، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وما ينزل من السماء، یعنی بارش، اولے، برف اور تقدیریں اور فرشتوں کے ساتھ معزز فرشتوں کے ساتھ احکام. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وما يعرج فيها، یعنی فرشتے اور اعمال، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی وہ تم پر نگہبان ہے اور گواہ ہے تمہارے عمل کے بارے میں جس حالت میں تم ہو، جہاں کہیں تم ہو، تری میں، خشکی میں یا خشکی اور سمندر میں، رات میں یا دن میں، گھروں میں یا ویران جگہوں میں، تمام کے تمام چیزیں اس کے علم میں یکساں ہے. بس وہ سنتا ہے تمہارے کلام کو اور دیکھتا ہے تمہاری جگہوں کو اور وہ جانتا ہے تمہارے رازوں کو اور تمہاری سرگوشیوں کو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون وما یعلنون انه علیم بذات الصدور. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار. بس اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں. اور تحقیق صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے، جبکہ حضرت جبرائیل نے آپ سے پوچھا احسان کے بارے میں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو بلا شبہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آدمی کے لیے تزکیہ کیا چیز ہے اس کے نفس کے لیے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہاں کہیں وہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ افضل ایمان یہ ہے کہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ 2 شعر پڑھا کرتے تھے اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفى عليه يغيب. کہ جب تم کسی دن اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کرو تو تم مت کہو کہ میں اکیلا ہوں، اور لیکن کہہ کہ میرے اوپر ایک نگہبان ہے. اور تو گمان مت کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ غافل ہے کسی گھڑی میں، اور نہیں یہ گمان کر کے بلا شبہ مخفی ہے اس پر کوئی چیز مخفی سے مخفی. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لہو ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور، یعنی وہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وان لنا للآخرۃ والاولى. اور یہ قابل ستائش ہے اس پر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وهو اللہ لا الہ الا هو له الحمد في الاولى والآخرة. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ الذی له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحکیم الخبیر. بس تمام کی تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی ملک ہے اور ان دونوں کے رہنے والے اس کے بندے ہیں اور اس کے سامنے عاجز و ناتواں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وإلی اللہ ترجع الامور، یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے قیامت کے دن. پھر وہ فیصلہ کرے گا اپنی مخلوق کے بارے میں جس طرح وہ چاہے گا، اور وہ عادل ہے، وہ ظلم و زور نہیں کرے گا ذرہ برابر، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یعنی وہ تصرف کرنے والا ہے مخلوق میں، وہ رات کو پلٹتا ہے اور دن کو پلٹتا ہے اور ان دونوں کا اندازہ کرتا ہے اپنی حکمت سے جیسا وہ چاہتا ہے. بس وہ رات کو لمبی کرتا ہے اور دن کو
بس کبھی وہ رات کو لمبی کرتا ہے اور دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس کرتا ہے، اور کبھی ان دونوں کو معتدل چھوڑ دیتا ہے. کبھی موسم سردی ہوتی ہے، کبھی موسم سردی ہوتی ہے، پھر موسم بہار ہوتا ہے، پھر موسم گرمی ہوتی ہے، پھر موسم خزاں ہوتا ہے. اور یہ تمام کی تمام اس کی حکمت اور اس کی تقدیر کی وجہ سے ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی وہ رازوں کو جانتا ہے اگرچہ باریک سے باریک ہو یا مخفی سے مخفی ہو. مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا. اور یہ حامیم سجدہ میں آپ سن چکے ہیں. ثم استوى علی العرش، یہ جملہ بھی استواء علی العرش کل آپ سن چکے ہیں. یہ بھی ان کلمات میں سے ہے اور ان مفاہیم میں سے ہے جس کی حقیقت اللہ پاک ہی جانتے ہیں. سلف اور خلف، مفسرین میں 2 جماعتیں ہوئی ہیں. سلف کے نزدیک جو الفاظ جس طریقے سے ہیں اسی طرح اس کو ذکر کرنا ہے، اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی ہے. اور بعد کے علماء نے جب مناطق فلاسفہ آئے اور اعتراضات شروع کیے تو مفسرین کی ایک جماعت نے ان کلمات کے مفہومی معانی کو مراد لیا. تو استوى علی العرش جیسے کوئی کرسی پر بیٹھتا ہے حکومت کے بڑے عہدے کے اوپر یا جو ایک بڑی چیز کے اوپر، تو اس سے اس کا حصی طور پر بیٹھنا مراد ہوتا ہے، اس کی قدرت اور اس کا تمکن مراد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی جب اس طرح کے کلمات آئے تو لیس کمثلہ شیء، مخلوق کی جیسا اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے مخلوقات کے ساتھ اس کو تشبیہ تجسیم میں نہیں دی جا سکتی. اس اعتبار سے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عرش پر متمکن ہونا اس پر قدرت اور غلبے کی طرف اشارہ ہے. اس قسم کے جتنے بھی کلمات آئے ہیں مفسرین نے یہی فرمایا. متقدمین نے تو یہی فرمایا جیسے وعصى آدم ربہ فغوى. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں مختلف مفسرین کے احوال سے نقل کیا کہ العصا معلوم، العصیان معلوم، کہ نافرمانی کا جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اس کی کیفیت الگ الگ ہے، اس لیے والکیف مجہول. حضرت آدم علیہ السلام سے عصیان ہوا لیکن وہ عصیان ہمارے عصیان جیسا نہیں ہے، اس لیے عصیان معلوم لیکن کیفیت مجہول. یہاں بھی استوا معلوم لیکن اس کی کیفیت مجہول، اللہ پاک ہی جانتے ہیں. تو لفظ کا اپنا لغوی معنی تو ہے، لیکن شریعت نے جب اس کو استعمال کیا تو 3 مفاہیم اور معانی کے لیے استعمال کیا. ایک تو مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے اور ایک اللہ پاک کے لیے استعمال کیا جائے. اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے اس طرح نہیں ہے جیسا آپ سن چکے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. مکر کی نسبت مخلوق کی طرف بھی ہوئی، اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف بھی ہوئی، لیکن دونوں کی حیثیتوں میں فرق. اس طرح یہاں پر بھی تو استوى علی العرش، اسی پر مستقل رسالے لکھے گئے ہیں، اس لیے کہ اسی استواء علی العرش کے مسئلے پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی غلط انتساب ہوا اور بھی اس طرح سے علماء کرام کی طرف کچھ لوگوں نے اس طرح کی نسبتیں کی. اسی کو نیچے ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے سورہ اعراف کے اندر یہ بحث تفصیل پیش کر دی. اگلی روایتیں تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور ان کے درمیان کا فرق جو ہے 500 سال کی مسافت، یہ 500 سال کہاں کے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ظاہری احوال کے اعتبار سے اگر دنیا کی بھی مراد لیے جائیں تو یہ 7 زمین اور 7 آسمان، ان کے درمیان مجموعی طور پر 7,000 کا فاصلہ ہوتا ہے. 7 زمینیں اور 7 آسمان. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 6 زمینیں اور 7 زمینیں اور 7 آسمان، جیسے اس روایت میں بھی ذکر کیا. ایک روایت میں ہے کہ ہر ایک کے درمیان 500 سال کی مسافت، اور دوسری روایت میں ذکر کیا کہ دونوں کے درمیان 700 سال کی مسافت. اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں. آگے ایک اور آیت آ رہی ہے 50,000 سنۃ مما تعدون، ایک 1000 سنۃ ہے اور ایک 50,000 سنہ. 50,000 سنہ کی تفسیر میں علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب سے زمین بنی تب سے لے کر جب سے مخلوق کو اللہ نے وجود بخشا تب سے لے کر قیامت تک یہ پورا جو فاصلہ ہے یہ 50,000 سال کے برابر فاصلہ ہے. کچھ حضرات نے بتلایا کہ زمین انسانی دنیا کا، یعنی انسان کا نہیں، انسانی دنیا کا مجموعی طور کے اوپر جو، یا آسمان و زمین دونوں کا مجموعی طور پر جو ان دونوں کے درمیان کی پوری مسافت ہے وہ 50,000 سال کی ہے. تو قرآن کریم نے 1000 سنۃ بھی ذکر کیا، 50,000 سنہ بھی ذکر کیا. اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں اللہ پاک کے اول و آخر، ظاہر اور باطن ہونے کو ذکر کرنے کے لیے کچھ روایتیں ذکر فرمائی. اور اسی طرح ایک اور مسئلہ آیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا. تو علم کی تفسیر کے سلسلے میں بھی کچھ علماء کرام نے فرمایا انما حبط علی علم اللہ،
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی علم کے اوپر مراد یہ کہ کوئی بھی چیز علم الہی سے مخفی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ذرہ برابر کائنات میں تم یعلم سرکم و جہرکم ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں. اور بھی اسی طرح فرمایا یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منہا، زمین کے اندر جو چیزیں گھستی ہے اور جو چیزیں باہر نکلتی ہے، آسمان پہ چڑھنے والی، آسمان کے اوپر ہونے والی، وہو معکم اینما کنتم. معیت علمیہ اور معیت قدرت یہ دونوں اللہ پاک کی ہمارے ساتھ ہے. ذاتی وجود نہیں ہے، اللہ پاک کی صفت علم اور اللہ پاک کی صفت قدرت ہمارے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے معکم کا لفظ فرمایا. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کاموں کو جن کو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں. یہ جو کچھ ذکر کیا نیچے اس سلسلے کے اندر مختلف روایتیں پیش کی اللہ تبارک تعالیٰ کی. تم آہستہ آہستہ پکارو، زور سے پکارو. دریا میں خشکی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ کوئی آواز پہچانی ہوئی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کون ہے؟ یہ ہمارے بندے یونس ہے، مچھلی کے پیٹ میں سے دعا ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ سفارش کی فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے. تو یہ اندر کی آواز فرشتوں کو اتنا محسوس ہوا کہ کوئی آواز ہے، لیکن کس کی ہے یہ معلوم نہیں. اللہ پاک کو یہ بھی معلوم تھا. تو اللہ پاک نے خود حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مخلوق کو رزق کیسے دیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے عصا کو مارو. جس پہاڑی پر کھڑے تھے وہاں پر تو آپ نے مارا تو اندر سے پتھر کی سیل نکلی. کہا اور لگاؤ. 7 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اندر یہ مارتے رہے عصا، اس کے بعد وہاں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا اور اس کے منہ کے اندر کوئی سبزی تھی. اللہ پاک نے بتلا دیا کہ روٹلا ماٹلی والے میں ہی ملے گا، محمد پورے میں ملنا ضروری نہیں. اس لیے یہ روٹلا اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے لیے جن کیفیتوں کے ساتھ، جن احوال کے ساتھ لکھا ہے ان کو مل کے رہنے والا ہے. وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. جب دنیا کی گوگل ہماری، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ اس کو معلوم ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. گوگل جو کچھ بھی ریسرچ ہوتا ہے اس کے اندر سارا اسٹوریج بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کیفیتیں اور احوال وغیرہ کو بھی وہ جانتا ہے. یہ ایک انسانی مخلوق ہوتے ہوئے اگر وہ اس طرح کا دنیاوی علم رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ساری کارروائی آتا ہے 5G کے متعلق آیا کہ انسانوں کی سب کچھ یہ ہوگا تو ہو ہی رہا ہے. وہ تو روزانہ آپ کی پسند کی کوئی چیز آپ نے نکالی تو اس کے بعد اس پسند والی کتنی چیزیں وہ لاتے ہیں کہ آپ جب یہ پسند کر رہے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش. یہ ساری چیزیں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. پہلے تو تھا وہ بدل گیا. گجرات سے مہاراشٹر جاؤ تو راستے میں ہی مہاراشٹر کی بارڈر آئے تو آپ کا استقبال ہو رہا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. تو یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ جب دنیا کے انسان کو یہ ساری چیزوں کے احوال کا پتہ چل جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی یہ سب تو اس کی نشانیاں ہیں. یولج اللیل فی النہار، رات دن دیکھ رہے ہیں. 7:30 بجے گندی ہوتی ہے اور پھر 6:30 بجے بھی ہوگی. 8:30 کو بھی ہوتی ہے نہ 9:30 کو بھی ہوتی ہے. تو رات کا کچھ حصہ دن میں اور دن کا کچھ حصہ رات میں اللہ تبارک تعالیٰ داخل کرتے ہی ہیں. سورج غروب طلوع کے وقت دیکھ ہی رہے آپ. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا ہے. بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر اور رسول تم کو بلا رہے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ تمہارے رب پر اور تحقیق کہ اس نے تم سے بھاری عہد لیا ہے اگر تم مومن ہو. اور وہ ذات جو اتارتی ہے اپنے بندے پر واضح آیتوں کو تاکہ وہ تم کو نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں اور اللہ ہی کی میراث ہے آسمان و زمین. اور برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا. یہ لوگ بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے
ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح کے بعد اور قتال کیا، اور تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بڑھائے گا اور اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس پر ایمان لانے کا اور اس کے رسول پر کامل طریقے پر اور خرچ کرنے پر ابھارا۔ مما جعلکم مستخلفین فی، یعنی ان چیزوں میں جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے، عاریت کے طریقے پر، اس لیے کہ تحقیق کہ وہ تم سے پہلے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، پھر وہ تمہاری طرف آ گئی، بس رہنمائی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے استعمال کرنے کی طرف جس میں ان کو اللہ نے جانشین بنایا اپنی اطاعت میں۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان مما جعلکم مستخلفین فی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ بلا صبح عنقریب تمہاری طرف سے بھی نائب ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا وارث اللہ کی اطاعت کرے اس میں، پھر وہ زیادہ سعادت مند ہو جائے اس چیز کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا تھا تمہارے مقابلے میں، یا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس میں، پھر تمہاری صعیبی داخل ہوگی اس کی معاونت میں گناہ پر اور زیادتی کرنے پر۔ امام مسلم نے روایت کی عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ فرما رہے تھے الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے۔ آپ فرماتے تھے کہ ابن آدم انسان کہتا ہے کہ میرا مال اور تیرے لیے نہیں ہے تیرے مال میں سے مگر وہی جو تو نے کھایا پھر اس کو ختم کر دیا، یا تو نے پہنا پھر اس کو پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا پھر تو نے گزار دیا، اور اس کے سوا تحقیق کے ختم ہونے والا ہے اور اس کو چھوڑنے والا ہے لوگوں کے لیے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، ترغیب ہے ایمان میں اور خرچ کرنے میں، اطاعت میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، یعنی کون سی چیز تم کو مانے ہے ایمان لانے سے، اور رسول تمہارے درمیان ہے تم کو بلا رہے ہیں اس کی طرف، اور تمہارے سامنے واضح کرتے حجتوں کو اور براہین کو اس بات کے صحیح ہونے پر جس کو لے کر وہ تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور تحقیق ہم کو روایت کیا گیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے صحابہ سے کہ ایمان والوں میں سے کون سا مومن سب سے زیادہ اچھا ہے تمہارے نزدیک ایمان کے اعتبار سے؟ صحابہ نے تعجب والا ہے تمہارے نزدیک ایمان کے اعتبار سے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ فرشتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ وہ اپنے رب کے پاس ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بس انبیاء۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ وحی ان پر نازل ہو رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بس ہم۔ آپ نے فرمایا تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے حالانکہ میں تمہارے درمیان ہوں؟ اور لیکن مومنوں میں سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کے اعتبار سے ایسے لوگ ہیں جو آئیں گے تمہاری بات، جو صحیفوں کو پائیں گے اور ایمان لائیں گے اس پر جو اس میں ہوگا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وقد اخذ میثاقکم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، اور اس سے مراد بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، یعنی واضح حجتیں اور لاجواب دلائل اور قطعی براہین، لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی جہالت اور کفر کی تاریکیوں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف، وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، یعنی اس کے کتابوں کے نازل کرنے میں اور اس کے رسولوں کو بھیجنے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی لیے ان کو سب سے پہلے حکم دیا ایمان لانے کا اور خرچ کرنے کا، پھر ان کو ابھارا ایمان پر اور ان کو خرچ کرنے پر بھی ابھارا۔ پھر فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، یعنی تم خرچ کرو اور خوف مت کرو فقر و فاقہ کا اور کم ہو جانے کا، اس لیے کہ وہ ذات جس کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو وہ آسمان و زمین کی مالک ہے، اور وہ کہہ رہی ہے وما انفقتم من شیء فهو يخلف وهو خیر الرازقین، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، پس جس نے توکل کیا اللہ پر اس نے خرچ کیا اور اس نے جان لیا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب اس کے بدلے عطا کرے گا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یعنی برابر نہیں ہو سکتا یہ اور وہ شخص جس نے نہیں کیا اس آدمی کے کرنے کی طرح، اور یہ بلا شبہ فتح مکہ سے پہلے البتہ حالت سخت تھی، بس ایمان نہیں لائے اس وقت مگر سچے لوگ ہی، اور فتح کے بعد تو بلا شبہ اسلام ظاہر ہو گیا، عظیم الشان ظاہر ہونا، اور لوگ داخل ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، اور امام صاحب سے روایت ہے کہ مراد صلح حدیبیہ ہے۔ اور تحقیق کے استدلال کیا اس قول پر حدیث ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان گفتگو ہوئی، بس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبد الرحمن سے کہ تم فخر کرتے ہو ہم پر ان دینوں کے ذریعے سے جس میں تم
چند دنوں سے جس کے ذریعے سے تم ہم سے سبقت کر گئی. بس ہم کو یہ بات بھی پہنچی ہے کہ یہ بات ذکر کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے لیے چھوڑ دو میرے صحابہ کو. بس قسم ہے اس ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم خرچ کرو گے احد پہاڑ کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا تو بھی تم نہیں پہنچ پاؤ گے ان کے اعمال تک. اور معلوم ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام صلح حدیبیہ اور فتح کے درمیان ہوا. ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ تم معمولی سمجھو کہ اپنے عمل کو ان کے عمل کے ساتھ. ہم نے عرض کیا وہ کون ہے؟ ان کے عمل کے مقابلے میں. ہم نے عرض کیا وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول قریش ہے. آپ نے فرمایا نہیں, لیکن وہ یمن والے ہیں, اس لیے کہ وہ سادہ مزاج اور نرم دل ہے. اور آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یمن کی طرف, پھر فرمایا کہ وہ یمن والے ہیں. سنو, بلا صبح ایمان تو یمن والوں کا ہے اور حکمت تو یمن والوں کی ہے. بس ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ بہتر ہے ہم سے. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر ان میں سے کوئی سونے کا پہاڑ اگر ان میں سے کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہو پھر وہ اس کو خرچ کرے تو بھی نہیں پہنچ پائے گا تم میں سے ایک کے مد اور آدھا مد کی طرف. پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو جمع کیا اور اپنی چھوٹی انگلی کو کھینچا اور فرمایا کہ سنو, بلا شبہ یہ فضیلت ہے جو ہمارے درمیان ہے اور لوگوں کے درمیان ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وكلا وعد الله الحسنى, یعنی خرچ کرنے والے فتح سے پہلے اور فتح کے بعد تمام کے تمام ان کے لیے ثواب ہے ان عمل کے مطابق جو انہوں نے کیے, اگرچہ ان کے درمیان فرق ہے بدلے کی فضیلت, جزا کی فضیلت میں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. اسی طرح وہ حدیث جو صحیح میں ہے کہ مومن قوی بہتر ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف مومن کے مقابلے میں اور ہر بلائی میں اور ہر ایک میں بلائی ہے. بس اسی لیے عجب کیا دوسرے کی تعریف اور مدح کے ذریعے سے اس پر پہلے لوگوں کی فضیلت کے ساتھ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر, یعنی بس البتہ اس کو خبر ہے فرق ان لوگوں کے ثواب کے درمیان کا جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا اور جنہوں نے یہ کیا فتح کے بعد. اور یہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے جان لینے کی وجہ سے پہلے کے مقصد کو, پہلے لوگوں کے مقصد کو اور ان کے کامل اخلاص کو اور ان کے خرچ کرنے کے بارے میں مجاہدہ قلت اور تنگی کی حالت میں. اور حدیث میں ہے کہ 1 درہم بڑھ جاتا ہے 1,00,000 درہم سے. اور کوئی شک نہیں کہ صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے لیے وافر حصہ ہے اس آیت میں سے, اس لیے کہ اور کوئی شک نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے وافر حصہ ہے اس آیت میں سے, اس لیے کہ انہوں نے اپنا پورا مال خرچ کر دیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے کسی سے کوئی نعمت مقصود نہیں تھی جس کے ذریعے سے ان کو بدلا دیا جائے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خرچ کرنا ہے اہل و عیال پر. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اس سے. بس ہر وہ شخص جو خرچ کرے اللہ کے راستے میں خالص نیت سے اور پختہ سچی عزیمت سے تو وہ داخل ہوگا اس آیت کے عموم میں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له, جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا اضعافا کثیرہ وله اجر کریم, یعنی بہترین اجر اور وافر رزق, اور وہ جنت ہے قیامت کے دن. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له نازل ہوئی تو ابو الدحداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بلا شبہ اللہ تعالیٰ البتہ ہم سے قرض چاہتا ہے. آپ نے فرمایا جی ہاں یا ابو الدحداء. آپ نے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنا ہاتھ دکھائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. راوی نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ہاتھ دکھایا. فرمایا کہ بلا شبہ تحقیق کہ میں نے میرے رب کو قرض دیا میرا باغ, اور ان کا ایک باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے اور امید دحدہ اور ان کے اہل و عیال بھی اسی میں رہتے تھے. فرمایا کہ پھر ابو الدحداء آئے, پھر اپنے گھر والوں پھر پکارا اے امید دحدہ, فرماتی ہے لبیک. تو حضرت ابو الدحداء نے فرمایا کہ تم نکلو, تحقیق کہ میں نے قرض دے دیا ہے میرے رب تبارک و تعالیٰ کو. اور ایک روایت میں ہے کہ ان سے امید دحداء نے کہا کہ نفع بخش ہے تمہاری بہن اے ابو الدحداء. اور آپ نے اپنے مال و سامان کو اور اپنے بال بچوں کو وہاں سے منتقل اپنے سامان کو اور اپنے بچوں کو نکالا.
اور بلا صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے پھل سے لدے ہوئے کھجور کے درخت ہوں گے جنت میں ابو الدحداء کے لیے. اللہ پاک نے ایمان باللہ اور رسول فرمایا اور فوراً اس کے بعد خرچ کرنے کا ذکر فرمایا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس زمانے میں بہت ضروری تھا اور اس لیے صحابہ کرام نے بھی اپنے پاس جو کچھ ہوتا تھا ان سب کو خرچ کیا تھا. تو ہر زمانے میں اسلام کو مالیات کا مسئلہ بھی جب بھی آتا ہے اسلام نے اس کو زکوٰۃ کے ذریعے حل فرمایا, نفلی صدقات کے ذریعے حل فرمایا. یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا اور ایک نفسیاتی جملہ فرمایا, مما جعلکم مستخلفین فیہ, یہ مال تمہارے پاس ذاتی طور پر نہیں آیا ہے, اللہ نے دیا. تمہارے باپ دادا کھیتی چھوڑ کر گئے, مکانات چھوڑ کے گئے, روپئے پیسے چھوڑ کے گئے, اس کے تم نائب بن رہے ہو. تو تم خود کسی کے نائب ہو, تو اب بعد میں تمہارا نائب بنے گا. تمہارے ماں باپ نے جس طریقے سے کمایا اور جس طرح چھوڑا, اب اس کے بعد تم اگر اس کو صحیح راستے میں خرچ کرو گے تو ان کو ثواب ملے گا, اور اگر تم اس کو غلط کرو گے تو ان کو بھی گناہ ہوگا کہ انہوں نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, اور تم کو بھی. اگر اولاد کی صحیح تربیت کی طرف توجہ نہیں دی ہوگی تو, ورنہ تو قوم نوح بھی ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہے, بہت کچھ سمجھایا لیکن اس کے باوجود نہیں مانا, تو اب نوح علیہ السلام پر اس کا کوئی یہ نہیں ہے. اب جب کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ تمہارے لڑکے کو, تو کہا نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی ایسا تھا. تو نوح علیہ السلام نے کیسے تربیت کی, سمجھایا, یہ کوئی نہیں جانتا ہے. سمجھاؤ اپنے اولاد کو, تربیت کرو ان کی اچھی طریقے سے, سرًا و علانیہ, جس طریقے سے بھی ہو یہ سب, اور اس کے بعد ہی ہو. خیر, تو مستخلفین فیہ, تمہارے بھی پھر نائب بننے والے ہیں, تمہارے پاس یہ مال نہیں رہنے والا ہے, تم بھی دنیا سے رخصت ہوں گے اور تمہاری اولاد تمہاری مالک نائب بنے گی. پھر وہ اگر غلط چیزوں میں خرچ کرے گی تو ان کا گناہ تم کو ہوگا, جیسے تمہارے باپ دادا نے تمہاری تربیت نہ کی ہو یا مال حرام طریقے سے کمایا ہو, ان دونوں کی سزائیں ہوگی. ابراہیم نے ادہم کو یہی جملہ تو اس نے کہا تھا کہ یہ مسافر خانہ ہے, تو کہے تو میرا محل ہے. تو تم سے پہلے کون تھا؟ تو میرے باپ تھا. ان سے پہلے تو ان کے باپ, تو کہا تمہارے باپ, تو کہا میرا بیٹا. تو مسافر خانے میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایک جاتا ہے ایک آتا ہے, یہ جماعت 2 مہینے کے لیے آئی ہے, تشریف لے جائے گی, پھر دوسری جماعت آئے گی. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے دنیا کا. فالذین آمنوا منکم, جو ایمان لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. مال نکالنا تھوڑا مشکل ہے. قرآن کریم نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے کثرت سے. علماء فرماتے ہیں کہ حب جاہ اور حب مال, یہ دونوں ایسے خطرناک بیماریاں ہیں کہ جلدی نکلتی نہیں ہے. عہدے کی لالچ تو نماز کے ذریعے رگڑوایا, انتہائی آخری درجے کی جو تواضع ہو سکتی ہے, ناک کا زمین پر رگڑنا, پیشانی کا زمین پر رکھنا, اللہ پاک نے سجدوں کے ذریعے, نمازوں کے ذریعے حب جاہ کو ختم کیا. اس لیے جو شخص نمازی ہوگا وہ متکبر نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری نماز نہیں ہے اس لیے دوائیاں کھاتے ہیں, اثر نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ساتھ میں دوسری چیزیں بھی آگوڑ ہی لیتے ہیں, واگوڑ ہی لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی یہ ہے. اسی طرح شریعت مطہرہ نے مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں جیسے اس کو فرمایا, حب جاہ جیسے نماز سے ختم ہوتی ہے تو حب مال زکوٰۃ سے ختم ہوتی ہے. ایک آدمی حرام کما رہا ہے اور 40واں حصہ اس کو ہر سال زکوٰۃ میں سے دینا ہے, تو بیوقوف ہے کہ حرام کمائے اور اس میں سے 40واں حصہ نکالے, تو اس کے دل سے مال کی محبت اور مال کی لالچ ختم ہو جائے گی. اس لیے زکوٰۃ یہ حب مال ختم کرنے والا ہے. اور حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ساری بیماریوں کی جڑ حب الدنیا راس کل خطیئۃ وما لکم لا تؤمنون باللہ, اللہ اور رسول پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو. مراد یہ ہے کہ جو نہیں لاتے ہیں ان کو تو فرمایا کہ لاؤ, اور جو لا چکے ہیں ان کو آمنوا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اس طریقے سے یہاں پر بھی ایمان اللہ اور رسول پر کامل لاؤ. یدعوکم لتؤمنوا بربکم, وہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, تم سے وعدہ بھی لیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے, حضرت الحدیث میں بھی لیا ہے, اور اس کے بعد بار بار صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعتیں ہوتی تھی. والذی ينزل علی عبدہ آیات بینات, اللہ کے رسول پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تاکہ انسانوں کو مختلف تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے. تاریکیاں بہت زیادہ ہے اور ایمان ایک ہی ہے, اس لیے لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سورہ ابراہیم میں بھی فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو. وللہ میراث السماوات والارض, آسمان و زمین کے مالک اللہ ہے. نعوذ باللہ, میراث کا مطلب اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے نہیں کہ ہم مریں گے نہ اللہ مالک ہوں گے, پہلے بھی تو وہی مالک ہے. اس لیے یہاں نفس ملکیت کی طرف تصور ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اس کے بعد یہ فرمایا کہ جن حضرات نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا, دونوں کے درمیان فرق ہے. اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کا حال بہت برا تھا, حالات اتنے اچھے نہیں تھے. خیبر سے پہلے, بلکہ خیبر فتح ہوا اس کے بعد تھوڑے حالات میں آسانی آئی, پھر مکہ فتح ہوا. تو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے, حدیث شریف میں اسی کو فرمایا
معلوم یہ ہوا کہ جب جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس وقت تھوڑا خرچ کرنے والا بھی اپنے اخلاص اور ضرورت کے پیش نظر، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تو ایسے لوگوں کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے. اس لیے موقع کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے، نیتوں کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے، ضرورتوں کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد بھی کیا. تب بھی فتح مکہ سے پہلے کا جہاد خطرناک تھا، اس لیے کہ 4 سمت سے لوگ کرنے لوٹے تھے مسلمانوں کو، اور مکہ فتح ہو گیا تو اب مکہ کے اطراف کے دوسرے قبائل تھے یا جزیرۃ العرب کے جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب سمجھ گئے کہ اب مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان صلح ہوئی، تو ہم کیوں ان سے لڑے، ان کا قبیلہ خود نہیں لڑ رہا ہے، وہ ایمان لے آیا. تو فتح مکہ کے بعد پھر رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر ہے، اس لیے وہ راحتوں کے دن ہے. شروع کے دن جو ہوتے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے فوراً بعد یہ سمجھ لو کہ اچھی گاڑی مل جائے، اچھا مکان مل جائے، اچھی راحت مل جائے. تو یہ بزرگوں نے ایسا طریقہ نہیں اپنایا ہے. حضرت شیخ زکریا کی عقیدے میں ہے اس کے پیسے لیے اس کو دیے، اس مہینہ اس کا پورا ہوا تو دوسرے سے لے کر اس کو دیے. اس طریقے سے حضرت شیخ نے زندگی گزاری اور آخری عمر کے اندر دنیا بھر سے فراوانی اور راحتیں آئی. اس لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے بزرگوں کے پچھلے حال کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، شروع کے حال کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کیسی کڑوی کسیلی برداشت کی ہے. یہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر ایسا ہوا. اللہ پاک کی طرف سے شروع میں تو کچھ نہ کچھ آتی ہے پریشانیاں، تو اسلام میں بھی یہ ہوا. تو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے چھوٹی سی چیز یہ اسلام کی بقا کے لیے تھا، اور اب جب ایک بہت بڑی تعداد اسلام میں آ گئی تو اب بقا کا نہیں مسئلہ رہا، اب اس کے بعد ترقی کا مسئلہ ہوا. تو ترقی کے اندر وہ ثواب نہیں ملتا ہے جتنا نفس بقا کے لیے ثواب ملتا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا. آگے اس سلسلے میں یہ فتح مکہ سے فتح مکہ مراد ہے یا صلح حدیبیہ مراد ہے؟ کچھ حضرات نے فتح مکہ مراد لیا، اور تفسیر کے اعتبار سے تو فتح سے انا فتحنا لک فتحا مبینا سے صلح حدیبیہ ہی مراد ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ تم اس کو فتح سمجھتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو ہی فتح سمجھتے تھے. یہاں پر آیت کریمہ میں چونکہ ایک مسئلے کا تعلق ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنا اور فتح مکہ کے بعد، تو آیا یہاں فتح سے صلح حدیبیہ مراد ہے یا فتح سے مراد مکہ ہے؟ فرق پڑ جائے گا 17-18 مہینوں کا، کہ اگر صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کرنے والوں کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو صلح حدیبیہ سے پہلے ہے، تو یہ سن 6 ہجری سے ہو گیا. اور اگر فتح مکہ ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. تو اب صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک کی مدت میں اگر کسی نے خرچ کیا تو اس کو ثواب کیسا ملے گا؟ اس سلسلے میں 2 قول ہو گئے. جن حضرات نے فتح سے فتح مکہ مراد لیا تو انہوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک خرچ کرنے والوں کو بھی وہی ثواب ملے گا جو صلح حدیبیہ سے پہلے والوں کو ملا ہے. اور جن حضرات نے فتح مکہ مراد نہیں لیا بلکہ صلح مراد لی تو ان کا کہنا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کرنے والوں کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس سے پہلے کا ہے. یہ فرق پڑتا ہے. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن حضرات نے صلح حدیبیہ مراد لی، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تائید میں یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان تھوڑا کچھ جھگڑا ہو گیا. تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ چند دن تم ہم سے پہلے ایمان لے آئے اس لیے تم ہمارے اوپر فخر کرتے ہو. حالانکہ یہ بات نہیں تھی، لیکن چونکہ قریشی تھے اور حضرت عمر، حضرت خالد ابن ولید، عمرو بن عاص ماشاء اللہ ہوتے تھے بولنے میں، تو یہ حضرات انہوں نے ایسا کہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ پہلے ایمان لائے ہیں ان کا درجہ زیادہ ہے ان کے مقابلے میں جو بعد میں لائے. تو حضرت خالد ابن ولید تو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ہیں، فتح مکہ سے پہلے نہیں لائے ہیں. صلح کے فوراً بعد مکہ میں اچھا نہیں لگا ان کو. حضور ایک جملہ کہہ کر گئے تھے ان کے بھائی کو، اما آن علی خالد، خالد کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی دین پر ایمان لائے. یہ جملہ تھا نبی کا. تو اندر کھٹکتا رہا روزانہ پریشان کہ مکہ میں جو بڑے بہادر تھے وہ تو مر گئے، جو اور دوسرے تھے وہ ہجرت کر کے چلے گئے، اب مکہ خالی ہو گیا، یہاں اچھا نہیں لگتا ہے، جیسے لوگوں کو مدرسے میں اچھا نہیں لگتا ہے. ایک صاحب آئے اور مجھے کہا کہ مکہ میں جو جنت سے وہ لاگے سمونے لاگے نے پڑھنا ہونے تو دوزہ پر لاگے سلام میرے کے نہ تھا گندی پہ گیا بپور کی شیر پرانی تھیلی تیار تھی ہے. یہ دیکھنے کے اعتبار سے فرق ہے. کسی کو اچھا اندر مسجد میں نہیں لگتا، نہیں کسی کو باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا. اس طرح یہاں بھی ہے. حضرت خالد ابن ولید نے یہ جملہ فرمایا. اگر حضرت خالد ابن ولید فتح مکہ کے بعد ایمان لاتے تب تو یہ جملہ سمجھ میں آتا، لیکن حضور نے تو صلح حدیبیہ کے
بعد میں بھی فرمایا. اس سے امام شعبی کا استدلال ہے کہ آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ نہیں ہے، اس لیے کہ خالد بن ولید تو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے. اللہ کی راہ میں قرض لینا، حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سن ہی چکے ہیں. لمبا چوڑا باغ تھا، 600 درخت تھے، اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ، تو پورا باغ دے دیا. گھر آئے، بیوی کو کہا کہ میں نے پورا باغ اللہ کی راہ میں دیا ہے. آپ نے وہی تو کہ گھونڈا دے دیا، لیکن یہ صحابیات تھی، انہوں نے کہا کہ تمہارا نفع زیادہ ہے، فاصلو چھو کرو کہ بندوں نے حل کھوڑا کرو. کہیں پریشان تھے، اپنی شخصیت میں دنیا سے کچھ حیدرآبادی کو پانی ہوتے ہیں، بچے لے جائے. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ وہ ان کا نور دوڑ رہا ہے ان کے آگے اور ان کے داہنی جانب. کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہے آج ایسے باغات کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. جس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے. جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ تم ہمارا خیال رکھو تاکہ ہم حاصل کریں تمہارے نور میں سے. کہا جائے گا کہ تم لوٹو اپنے پیچھے، پھر تلاش کرو نور کو. پھر قائم کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے باطن میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر اس کے آگے عذاب ہوگا. وہ ان کو منافقین مومنوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر رکھا اور تم نے انتظار کیا اور تم نے شک کیا اور تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا تمناؤں نے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آ گیا اور تم کو دھوکے میں رکھا اللہ تعالیٰ سے دھوکے باز شیطان نے. بس آج نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تمہارا ساتھی جہنم ہے، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ تمہارا ساتھی ہے اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے صدقہ کرنے والے مومنین کے بارے میں کہ بلا شبہ وہ قیامت کے دن ان کا نور آگے آگے چلے گا ان سے، ان کے عمل کے اعتبار سے. جیسا کہ فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری تعالیٰ کے فرمان یسعی نورہم بین ایدیہم میں فرمایا کہ ان کے عمل کی مقدار کے مطابق وہ گزریں گے پل صراط پر سے. ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نور کھجور کے درخت کی طرح ہوگا، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نور کھڑے ہوئے آدمی کی طرح ہوگا، اور ان میں سب سے ادنا نور والا وہ ہوگا کہ اس کا نور اس کے انگوٹھے میں ہوگا، وہ کبھی تو چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا. امام ضحاک نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی مگر دیا جائے گا نور قیامت کے دن. پھر جب وہ پہنچیں گے پرصراط کے پاس تو منافقین کا نور بجھ جائے گا. پھر جب مومنین ان کی حالت کو دیکھیں گے تو وہ ڈریں گے کہ کہیں ان کا نور نہ بجھ جائے جیسا کہ منافقین کا نور بجھا دیا گیا. بس وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما. حضرت حسن نے فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم یعنی پل صراط پر. اور تحقیق کی روایت کیا ہے ابن ابی حاتم نے ابو الدرداء سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی سب سے پہلا وہ ہوں کہ جس کو اجازت دی جائے گی قیامت کے دن سجدہ کرنے کی، اور سب سے پہلے میں ہی وہ ہوں کہ جس کو اجازت دی جائے گی اپنا سر اٹھانے کی. پھر میں دیکھوں گا اپنے سامنے اور میرے پیچھے اور میرے داہنے جانب اور میری بائیں جانب. بس میں پہچان لوں گا میری امت کو بقیہ امتوں میں سے. بس ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ پہچانو گے اپنی امت کو بقیہ امتوں کے درمیان سے؟ بس آپ نے فرمایا کہ میں پہچان لوں گا ان کی روشن پیشانیوں سے وضو کے اثر کی وجہ سے، اور یہ نشانی کسی کے لیے نہیں ہوگی بقیہ امتوں میں سے. اور میں ان کو پہچان لوں گا کہ ان کو دیا جائے گا ان کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھوں میں، اور میں ان کو پہچان لوں گا ان کی علامتوں سے جو ان کے چہرے میں ہوگی، اور میں ان کو پہچان لوں گا ان کے نور کی وجہ سے جو دوڑتا ہوگا ان کے آگے. باری تبارک تعالیٰ کا فرمان وبایمانہم. امام ضحاک نے فرمایا کہ ان کا نامہ عمل ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن اوتی کتابہ بیمینہ. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها
انہار، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشراکم الیوم جنات، یعنی تم کو بشارت ہے ایسے باغات کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، ذالک هو الفوز العظیم۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اور یہ بتلانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کے بارے میں جو قیامت کے دن واقع ہوگی میدان میں، یعنی گھبرا دینے والی ہولناکیوں کے بارے میں، اور بڑے بڑے زلزلے اور رسوا کن امور کے بارے میں، اور بلا شبہ نجات نہیں پائے گا اس دن مگر وہ جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور عمل کیا اس کے مطابق جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور چھوڑ دیا اس کو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ ابن ابو حاتم نے روایت کیا ہے سلیم بن عامر سے، فرمایا کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ نکلے باب دمشق میں، اور ہمارے ساتھ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر جب جنازے کی نماز پڑھ لی گئی اور لوگ جنازے کو لے گئے دفن کرنے کے لیے، تو حضرت ابو امامہ نے فرمایا، اے لوگوں، بلا شبہ تحقیق تم نے صبح کی ہے اور تم نے شام کی ہے ایک ایسے گھر میں کہ جس میں تم منقسم ہو، جس میں تقسیم کر دیے گئے ہو نیکیوں اور برائیوں کے درمیان، اور قریب ہے کہ تم یہاں سے منتقل ہو جاؤ دوسرے گھر کی طرف، اور وہ یہ۔ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ وہ تنہائی کا گھر ہے اور تاریکی کا گھر ہے اور کیروں کا گھر ہے اور تنگی کا گھر ہے، مگر جس کے اللہ تعالیٰ کشادہ فرمائے۔ پھر تم منتقل ہوں گے وہاں سے قیامت کے دن کی منزلوں کی طرف، پھر تم میں سے پھر تم بعض ان منزلوں میں ہوں گے کہ یہاں تک کہ لوگوں پر آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، پھر چند چہرے سفید ہوں گے اور چند چہرے سیاہ ہوں گے، پھر تم وہاں سے منتقل ہوں گے دوسرے گھر کی طرف، پھر لوگوں پر شدید تاریکی چھا جائے گی، پھر نور تقسیم کیا جائے گا، بس مومن کو نور دیا جائے گا اور کافر اور منافق کو چھوڑ دیا جائے گا، بس ان دونوں کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی۔ اور یہی مثال ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے کتاب میں، بس فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ بس کافر اور منافق روشنی حاصل نہیں کر سکیں گے مومن کے نور سے، جیسا کہ اندھا آدمی روشنی حاصل نہیں کر سکتا ہے دیکھنے والے کی بینائی سے۔ اور منافقین مرد اور منافق عورتیں کہے گی ان لوگوں سے جو ایمان لائی، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مکر ہے جس کے ذریعے سے مکر کریں گے منافقین سے، جہاں آپ نے جیسے کہ فرمایا یخادعون اللہ وهو خادعهم، پس وہ لوٹیں گے اس جگہ کی طرف جس میں نور تقسیم کیا گیا تھا، بس وہ کچھ نہیں پائیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے مومنوں کے پاس، اور تحقیق کے قائم کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اور سلیم بن عامر فرماتے ہیں کہ برابر منافق دھوکے میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ نور تقسیم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمیز کر دے گا منافقین اور مومن کے درمیان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس درمیان کے لوگ تاریکی میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نور بھیجیں گے، پھر جب مومن نور کو دیکھیں گے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور نور دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی۔ پھر جب منافقین دیکھیں گے مومنوں کو کہ تحقیق وہ گئے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تاریکی کر دے گا، منافقین پر تاریکی کر دے گا، بس وہ کہیں گے اس وقت انظرونا نقتبس من نورکم، بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں، تو مؤمنین کہیں گے ارجعوا وراءکم، یعنی جہاں سے تم آئے ہو تاریکی میں سے، بس تلاش کرو وہاں پر نور کو۔ اور امام طبرانی نے روایت کیا ابن ابو ملیکہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بلائے گا لوگوں کو قیامت کے دن ان کے ناموں کے ساتھ پردہ پوشی کرتے ہوئے اپنی طرف سے اپنے بندوں پر، بہرحال پرصراط پر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ہر مومن کو نور اور ہر منافق کو نور۔ پھر جب وہ پرصراط کے بالکل درمیان میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سلب کر لیں گے منافقین اور منافق مرد اور منافق عورتوں کے نور کو، بس منافقین کہیں گے کہ ہمارا خیال کرو تاکہ ہم حاصل کریں تمہارے نور میں سے، اور مومن کہیں گے کہ یہ ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما، بس اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ وہ ایک دیوار ہوگی جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی۔ عبد الرحمن بن زید نے فرمایا کہ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ۔ اسی طرح روایت کیا ہے مجاہد سے اور وہ صحیح ہے، باطنہ فیہ الرحمہ یعنی جنت اور وہ چیزیں جو اس میں ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب یعنی جہنم، اور اس سے مراد ایک دیوار ہے جو قائم کر دی جائے گی قیامت کے دن تاکہ حائل ہو جائے مومنین اور منافقین کے درمیان۔ پھر جب وہاں تک مومنین پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے میں داخل ہو جائیں گے، پھر جب ان کا دخول مکمل ہو جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور باقی رہ جائیں گے منافقین اس کے پیچھے حیرت میں، تاریکی میں، عذاب میں، جیسا کہ وہ
وہ دار دنیا میں تھے کفر میں، شک میں اور حیرت میں، ینادونہم الم نکن معکم، منافقین مومنوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دار دنیا میں، ہم تمہارے ساتھ شریک نہیں تھے محفلوں میں، ہم جمعہ کے دن، اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تمہارے ساتھ جماعتوں میں، اور ہم وقوف نہیں کرتے تھے تمہارے ساتھ عرفات میں، اور ہم حاضر نہیں تھے تمہارے ساتھ غزووں میں، اور ہم ادا نہیں کرتے تھے تمہارے ساتھ سارے واجبات کو. تو مومن کہیں گے کیوں نہیں، یعنی پس مومن جواب دیں کہ منافقین کو یہ کہتے ہیں کیوں نہیں، تحقیق تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانی. بعض سلف نے فرمایا یعنی تم نے اپنے نفسوں کو دھوکے میں، فتنے میں مبتلا کر رکھا، لذتوں میں مبتلا کر رکھا، اور گناہوں میں اور شہوات میں. وتربصتم یعنی تم نے توبہ کو مؤخر کیا ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف. حضرت قتادہ نے فرمایا تربصتم یعنی حق اور حق والوں کے ساتھ، ورتبتم یعنی بعث بعد الموت، وغرتکم الامانی یعنی تم نے کہا کہ عنقریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی، اور تم نے دنیاوی دھوکے کو اپنا لیا. حتی جاء امر اللہ یعنی برابر تم اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور یعنی شیطان. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ شیطان کی طرف سے دھوکے پر رہے، اور واللہ وہ برابر اسی پر یہاں تک کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈال دیا جہنم میں. اور اس کلام کے معنی مومنین کا منافقین سے یہ ہے کہ بلا شبہ تم ہمارے ساتھ تھے، یعنی جسموں کے ساتھ تھے، اس کی کوئی نیت نہیں تھی، تمہاری کوئی نیت نہیں تھی، اور نہ تمہارے اور دل ہمارے ساتھ تھے، اور بلا شبہ تم حیرت میں، شک میں تھے، پھر تم لوگوں کو دکھلاوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے مگر بہت کم. اور یہ قول مومنین کی طرف سے ہوگا، اور مومنین کا یہ قول منافی نہیں ہے ان قول کے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ان کے بارے میں، جیسے کہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. پس بلا شبہ یہ ان کی طرف سے نکلے گا دھمکی کے طور پر ان کے لیے اور زجر و توبیخ کے طور پر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا یعنی اگر تم میں سے کوئی آئے گا آج زمین پر سونا لے کر اور اس کی مانند اس کے ساتھ تاکہ وہ فدیہ ادا کر دے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان مأواکم النار یعنی یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہی مولاکم یعنی تم اسی کے لائق ہو ہر منزل میں سے، تمہارے کفر کرنے کی بنا پر، تمہارے شک کرنے کی بنا پر، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں منافقین کے سلسلے میں ذکر کیا. سورہ منافقون مستقل ہے، 5ویں پارے میں بھی اللہ پاک نے منافقین کے بہت سارے مسائل ذکر کیے، پہلے پارے میں بھی ذکر کیا، دوسرے رکوع میں بھی. یہ مختلف آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے منافقین کی پول کھول کر رکھی، خاص کر کے غزوہ تبوک کے سلسلے میں یا تظنون الیکم اذا رجعتم 10ویں پارے کے اخیر میں اور 11ویں پارے کے پاؤ تک میں مسلسل ان کے متعلق اللہ پاک نے ذکر کیا. بلکہ آگے بھی 10ویں پارے میں آگے کے بعد بھی اس کا کچھ ذکر ہے. صحابہ صدقہ کرتے تھے تو یہ بدماشی کرتے تھے، زیادہ دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ریاکاری کے لیے دے رہے ہیں، اور کم دیتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کو اتنے چھوٹے مال کی کیا ضرورت. تو بیچارے کمزور اور غریب لوگ ہوتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، 2-4 روپئے لے آئے اور پھر وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے. یہ یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یزیدون الا جہدہم. اسے آیت ہے قرآن میں کہیں رمضان گزر چکا ہے، جیسا بھی گزرا، والذین لا یزیدون جو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے پھر بھی دیتے. یہاں پر منافقین اور مومنین کے سلسلے کا ایک مسئلہ ذکر کیا کہ منافقین قیامت کے دن جب مومنین کے ساتھ چلیں گے، دنیا میں ظاہر میں ساتھ میں تھے، اب اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے مومنین کا نور تو چلے گا آگے اور یہ پیچھے رہ جائیں گے، بجھ جائے گا. یہ مومنین کے پاس آئیں گے کہ ہمارا نور کہاں جگہ تو تنجل لے آیا دے دیا ہے، وہاں جائیں گے تو وہاں تو کچھ ملے گا ہی نہیں، ایک دیوار کر دی جائے گی ان کی. اور اسی طریقے سے آپ سن چکے ہیں 8ویں پارے میں بھی ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم. تو جنت والے جہنمیوں سے، جہنم والے جنتیوں سے ان کا مکالمہ ہوگا، الگ الگ مواقع پر ہوگا. اور آیت میں ابھی آیا جیسے انہوں نے پیش کی اس کو بطور تعارض کے کل نفس بما کسبت رہینہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. کچھ آیتوں میں یہ آیا کہ ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، اور کچھ آیتوں میں آیا کہ ان سے پوچھا جائے گا. دوسری بات یہ کہ پوچھا کیا جائے گا اس سلسلے میں کچھ آیتوں میں اجمال ہے اور کچھ آیتوں میں اس کی وضاحت ہے. یہاں وضاحت فرما دی کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا، ما سلککم فی سقر، تو یہاں پوچھیں گے. اس سے پہلے خود کہیں گے کہ تم چونکہ دنیا میں ایسے تھے. تو 2 باتیں ہوئی، منافقین کی برائیوں کا پتہ مومنین کو نہیں ہے، ایسا بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ما سلککم وہ پوچھ رہے ہیں تو کچھ
اتنا وہی ہے کہ جانتے نہیں ہیں. اور اگلی آیت میں آیا کہ مسلمان کہیں گے وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. مومنین خود کہیں گے کہ تمہارے یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہیں. تو کہیں اجمالاً کہیں گے اور کہیں تفصیلاً. قرآن کریم کی یہ دونوں قسم کی آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. در تناقض حسط وحدت شرطدا. تو فارسی میں کوئی کتاب تھی, کتاب تو عربی میں تھی, لیکن مرکات شریف نام سنا ہے جی مشکات کی طرح. مرکات جو منطق کی کتاب ہے چھوٹی سی, تو اس کے اندر نام سنا ہے مرکات کا. راجستھانی صاحب پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, چلو اور بھی بہت کچھ نہیں پڑھا ہے. الحدیث یار کے نہیں کنے, باقی اور کچھ نہیں پڑھا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین دنیا میں دھوکہ دیتے تھے کہ مسلمانوں کو بتلاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, پھر ان کے محلے سے مسلمان جاتے تھے تو خالی خالی دیوار کرتا بھی ہے. ایسا بھی قرآن میں ہے کہ ان کے علاقوں سے گزرتے ہیں مسلمان تو صحابہ کو ڈر لگتا ہے, بدماشی کرتی اکا دکا ہو تو ودھارے ہوئے تو پتہ کیسا ہوئی کرے. تو یہ اس طریقے کے ہوتے ہیں مسلمانوں سے. نفاق ان کے اندر اس طرح گھسا ہوا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے انہوں نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو, تو اللہ پاک فرماتے یخادعون اللہ, اللہ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے کہ تم کو کہیں گے کہ چلو تھوڑے کچھ جاؤ گے پل صراط پر, اور پھر تمہارا نور بجھ جائے گا. اس لیے کہ اس میں اتنی قوت تو ہے نہیں, تمہارا نماز ایمان روزے یہ ساری چیزیں دکھلانے کی تھی, اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی, اس لیے یہ نور تاریکی میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو تشبیہ دے کر اللہ پاک نے سمجھایا. انہوں نے بیچ میں ایک آیت پیش کی ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ, لیکن یہ مثال منافقین کی نہیں ہے, یہ مثال کافرین کے ساتھ ہے. کفر کی دو مثالیں دی اللہ پاک نے اسی صورت میں سورہ نور کے اندر. او کظلمات بھی ہے اور دوسری بھی ایک مثال ہے. دو مثالیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی. تو او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ, کافر کے لیے تشبیہ دی کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے ایسا ہوتا ہے. اس پر ایک جرمنی کا آدمی ایمان لے آیا اسی آیت پر او کظلمات کے اوپر. اس نے کہا کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنے بدن کا حصہ بھی نظر نہیں آتا ہے. اس کو فرمایا یکاد اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ, اپنا ہاتھ بھی نہ دکھائی دے. اتنا اندھیرا, سمندر میں اتنا اندھیرا ہر وقت نہیں ہوتا ہے, کہیں کسی سال کسی موقع پر اس طرح ہوتا ہے. تو اس کا اپنا 50 سال کا تجربہ تھا سمندر کے سفر کا, وہی ملا تھا وہ. تو 50 سال میں اس کو کبھی کبھی یہ موقع پیش آیا تھا. اس نے جب یہ آیت پڑھی, یہ سوچنے کا مقام ہے, ہم قرآن لے کے بیٹھتے ہیں, ہمیں تفسیر اس کی سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی, کہ غور و فکر کی توفیق نہیں ہوتی ہے. افلا یتدبرون القرآن. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ آیت پڑھی اس نے, تو قرآن نے تو یہ تشبیہ دی ہے کفر کی اور نفاق کی, لیکن وہ یہ سمجھا کہ سمندر کے اندر ایسا اندھیرا چھاتا ہے کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. تو ایسا مجھے خود پیش آیا ہے, لیکن ہر سال نہیں آیا ہے. پوری 50 سالہ دور میں کبھی کبھار یہ آیا. یہ تو صغرا ہوا. کبرا اس نے یہ ملایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. اور یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے لم یکد یراہ, جس کو برسوں کا سمندر کا تجربہ ہو. جب انہوں نے سمندر کا سفر نہیں کیا اور ایک تجربے کی بات بتلاتے ہیں, اور بات بھی تجربے کی صحیح ہے, خالی ٹھوکی دیتے نہیں, صحیح ہے کہ جو میرے تجربے سے گزر چکی ہے, تو یقیناً یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے, یہ اس ذات کا ہے جو اس طرح اندھیرا لاتے ہیں. لم یکد یراہ کی کیفیت پیدا کرنے والے اللہ. تو خیر یہاں تشبیہ دی ہے اللہ پاک نے کہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. پوری سورہ نور میں نور ہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں یہی چیزیں ذکر فرمائی ہے. آگے اس کے بعد انظرونا نقتبس من نورکم, مسلمانوں سے کہیں گے کہ تھوڑا چھوڑ دو, ہمیں تھوڑا کچھ نور دے دو تمہاری روشنی میں سے. تو مسلمان کہیں گے کہ اب نہیں ملے گی, دنیا میں مل رہی تھی اس وقت نہیں لے رہے تھے. فضرب بینہم بسور لہ باب, اس کو بھی آگے ذکر فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیچ میں بھی, کہ جیسے ہی وہ وہاں سے ادھر گزریں گے فوراً بیچ میں دیوار آ جائے گی. جب اصل جگہ جائیں گے تو وہاں نور ہی نہیں ملے گا, اس کے بجائے دیوار ہوگی. اس کو فرمایا باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس کی ظاہری شکل یہ ہوگی اور اندرونی طور پر ایمان والوں کے لیے جنت ہوگی. دنیا میں بھی یہی ہے, اور دجال کا بھی یہی مسئلہ ہے. وہ جس کو اچھی بتلاتا ہے وہ خراب ہے, اور جس کو خراب بتلاتا ہے, نبی جس چیز کو بتلاتے ہیں اچھی وہ اچھی ہی ہوتی ہے, اور جس کو خراب بتلائیں وہ. نبی جن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں اس میں تھوڑی مشقت ہے. حفت الجنت بالمکار ہے, ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر لیا گیا ہے, اور جہنم کو گھیر لیا گیا خواہشات سے. تو خواہش اچھی لگتی ہے اور پھر وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے. اور اسباب الوضوء علی المکار ہے, وضو کرنا پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی وضو کر کے درسگاہ میں بیٹھتے ہیں, اللہ بٹھائے نہ بیٹھتے ہو تو اس بات میں وضو, سردی کے دنوں میں ہاتھ چھوڑ دو,
اصل میں کوئی بڑھیا محنت دے دو. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ کہ ان کے دل ڈرے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے اور اس حق کے سامنے جو نازل ہوا، اور وہ نہ ہو جائے ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے، پھر ان پر مدت طویل ہو گئی پس ان کے دل سخت ہو گئی اور ان میں سے بہت سے نافرمان تھے. جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد. تحقیق کہ ہم نے تمہارے سامنے آیت کو بیان کیا ہے تاکہ تم عقل رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وقت نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے سامنے، یعنی نرم ہو جائے ذکر کے وقت اور نصیحت کے وقت اور قرآن کریم کو سننے کے وقت، پھر اس کو سمجھے اور اس کی پیروی کرے اور اس کو سنے اور اس کی اطاعت کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کو سست شمار کرایا، تھوڑا سست پایا تو ان کو ڈانٹا نزول قرآن کے تقریباً 13 سال کے بعد. بس فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہیں یہ ہمارے اسلام کے درمیان اور اس درمیان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا الطاف فرمایا اس آیت کے ذریعے سے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، مگر 4 سال. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا مومنوں کو یہ کہ وہ مشابہت اختیار کریں ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی ان سے پہلے، یہود و نصارہ میں سے. اس وجہ سے جب ان پر مدت طویل ہو گئی تو انہوں نے تبدیلی کر دی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں جو ان کے ہاتھوں میں تھی، اور انہوں نے اس کو تھوڑے داموں میں بیچ دیا اور انہوں نے اس کو اپنے پس پشت ڈال دیا اور انہوں نے بنایا اپنے اور انہوں نے اس کو بیچا تھوڑے داموں اور انہوں نے اس کو خرید لیا تھوڑے داموں میں اور انہوں نے اپنے پس پشت ڈال دیا اور انہوں نے بنایا اپنے عالموں کو اپنے دروسوں کو کھودا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. پس اس وقت ان کے دل سخت ہو گئی، پس وہ قبول نہیں کرتے تھے کسی نصیحت کو اور نہ ان کے دل نرم ہوتے تھے کسی وعدے سے اور نہ کسی وعید سے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی اعمال میں پس ان کے دل فاسد ہو گئے تھے اور ان کے عمل باطل تھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یعنی ان کے دل بگڑ گئے پس وہ سخت ہو گئے اور ان کی عادت میں سے ہو گیا کلموں کو تحریف کر دینا ان کی جگہوں سے، اور انہوں نے ان عمل کو چھوڑ دیا جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے ارتکاب کیا ان چیزوں کا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا مومنوں کو یہ کہ وہ ان کی مشابہت اختیار کری امور اصلیہ اور فرعیہ میں سے کسی بھی چیز، عقائد اور مسائل کے امور میں سے کسی بھی چیز میں. امام ابو جعفر طبری نے روایت کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلا شبہ بنی اسرائیل پر جب مدت طویل ہو گئی اور ان کے دل سخت ہو گئی تو انہوں نے کتاب کو گڑھا اپنی طرف سے اور جس کو ان کے دلوں نے خواہش کی اور جس کو ان کی زبانوں نے حلال سمجھا. انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کو پیش کریں گے اس کتاب پر، پس جو شخص اس پر ایمان لائے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور جو شخص کفر کرے انکار کرے گا اس کا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. پس ان میں سے ایک آدمی نے رکھا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایک نر سنگے میں، پھر اس نے اس نر سنگے کو اپنے سینے کے درمیان لٹکا لیا. پھر جب اس سے کہا گیا کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے تو اس نے کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور وہ اشارہ کرتا تھا نر سنگے کی طرف جو اس کے سینے کے درمیان تھا. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایمان نہ لاؤں اس کتاب پر. پس کون بہتر ہے ان کی ملتوں میں سے آج صاحب کن کی ملت سے. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان یعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، ان کے بہترین مذہب میں سے آج نرسنگے والے ہیں. بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان یعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو نرم کر دیا اس کے سخت ہونے کے بعد اور پریشان لوگوں کو ہدایت دی اس کے گمراہ ہونے کے بعد اور تکلیفوں کو دور کر دیا اس کی شدت کے بعد. پس جیسا کہ زمین کو مردار خشک بھی آگو بیا زمین کو زندہ کرتا ہے بارش کے ذریعے سے ہلکی اور زوردار، اسی طرح سخت دلوں کو ہدایت دیتا ہے قرآن کی دلیلوں اور براہین کے ذریعے سے اور داخل کرتا ہے ان کی طرف نور کو بعد اس کے کہ وہ بند تھے کہ اس کی طرف کوئی پہنچنے والی چیز پہنچے. پس پاک ہے وہ ذات جو ہدایت دینے والی ہے جسے وہ چاہتا ہے گمراہی کے بعد، اور گمراہ کرنے والا ہے جس کے لیے وہ ارادہ کرے کمال کے بعد. اور وہی وہ ذات ہے جو چاہتا کر گزرتی ہے اور وہ حکمت والا ہے اور عادل ہے تمام افعال میں، باریک بھی ہے، باخبر ہے، برتر ہے، بلند و بالا ہے.
اللہ کے ذکر کے لیے دلوں کا نرم ہونا یہ بہت ضروری ہے. دلوں کی سختیاں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے دین کو عظمت والا نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بے نیاز ہے. اس میں کوئی نبی کا بیٹا بھی محروم ہو جاتا ہے اور کسی غریب سے غریب آدمی کا بیٹا بھی ایمان والا ہو جاتا ہے. رات دن دنیا میں دیکھتے ہیں عقل مند اور سمجھدار لوگ تو بعد میں ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی جو اپنی عقل کے دعوے کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں عقل مند وہی ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. لیکن دنیا میں جو عقل مندی کے دعوے کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو محروم القسمت رکھتے ہیں. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ پوری جماعت تھی، لیکن ان میں کسی کو ایمان کی توفیق نہیں ملی. تو کالذین اوتوا الکتاب، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حق بات اللہ پاک نے نازل فرمائی، ایمان والے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور قرآن کریم کی طرف مشغول ہو جائے اور اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائے کہ ان کے اوپر بھی مدت لمبی ہو گئی. اسی لیے دیکھتے ہیں جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو کلمات نکلتے ہیں، جو جذباتیات ایمان کی ہوتی ہے، ان کو یہ نعمت نہیں ملی تھی اور یہ ملی تو اب قدر ہوتی ہے. ایک لڑکی مسلمان ہوتی ہے، اس کے گھر کا ماحول ہندوؤں میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے. عیسائی اور یہودیوں میں تو ایمان لانا آسان ہے، اس لیے کہ وہاں کا نظام دوسرا ہے. ماں باپ بچوں سے الگ تھوڑے ہو جاتے ہیں اور آزادی بھی دیتے ہیں اس قسم کی مذہبی. ہندو مذہب میں یہ نہیں ہو سکتا. دیکھ رہے ہیں آپ رات دن کیا ہو رہا ہے. کوئی لڑکی مسلمان ہوتی ہے تو کتنا ستایا جاتا ہے. ہدیہ کا قصہ بھی 2 سال پہلے گزرا، اور اس طرح بھی ایک لڑکی ایمان لائی، لیکن اس نے جو جملہ کہا کہ مسلمانوں تمہارے لیے ایسا ماحول ہے کہ ماں باپ مسلمان ہے، بھائی بہن مسلمان ہے، پورا معاشرہ اور سماج، اس لیے کوئی بائیکاٹ تم سے نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ ایمان لاتے ہیں تو ہزاروں قسم کی پریشانیاں آتی ہے. حضرت مولانا مفتی صاحب پر ایک عیسائی لڑکا جو اسلام لایا تھا اس نے خط لکھا ہے اور یہ لکھا کہ ہم اسلام میں تو آ جاتے ہیں لیکن کوئی ہمیں لڑکی نہیں دیتا ہے، ہماری بہنوں کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں میں آج بھی یہی ہے اس طرح کی چیزیں، اور اگر آئی بھی ایمان لے کر تو اس کو پریشانی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کی چیزوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جو اپنے قلب کا بار بار استحضار کرتے رہتے ہیں تو ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تم سے پہلے یہودیوں کو بھی کتاب دی گئی لیکن فطال علیہم الامد، ان پر بھی مدت لمبی ہو گئی. یعنی شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ آج تھوڑا مرنے والا ہوں، میں کرتا رہوں گا، بعد میں جوان ہے تو ابھی داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، لوہا ڈگرا کہیں کیا رکھیں گے. یہ اس طرح کے جو تصورات شیطان دلاتا ہے، تصویر سوف مستقبل میں کروں گا. یہ طال علیہم الامد، جب نیکی کی طبیعت میں سے نیکی کی چیز کا رجحان ختم ہو جاتا ہے تو خود بخود شرک اور برائیاں دوسری آتی ہے. برائی کی چیزیں دوستیاں بھی برائیوں میں تبدیل کر دیتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے امت محمدیہ کو بڑا سمجھایا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تھے. آیت کا اول مصداق تو صحابہ ہی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، 2 قول الگ الگ ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ 13 سال کے بعد، تو ابن عباس کے ایمان کے 13 سال کے بعد، اور ابن مسعود کے ایمان کے، لیکن ایسا نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس تو اور بعد میں ایمان لائے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود تو شروع کے ایمان لانے والوں میں سے، اس لیے ان کو 13 سال ہو سکتے ہیں. ابن عباس تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان لا چکے تھے مکہ مکرمہ میں، اسی لیے انہوں نے فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت وما لکم لا تؤمنون باللہ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ، یہ آیت بھی نہیں. وہ آیت جس کے ذریعے فرمایا گیا کہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ کمزور اور ضعیف، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ولدان میں شامل ہوں، یعنی میں ایمان لا چکا تھا، میں اور میری والدہ. حضرت عباس تو نہیں لائے تھے لیکن اپنے اور اپنی والدہ کے متعلق وہ فرماتے ہیں. خیر اتنا ہے کہ صحابہ کرام کی تو اللہ پاک نے براہ راست تربیت فرمائی، اس لیے یہ آیتیں صحابہ کرام کو متوجہ کرنے کے لیے ہے. اس میں سلمان صاحب، وحید الدین خان صاحب، مودودی صاحب کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ پاک اپنے نبی کو یا اپنے نبی کے صحابہ کو اگر کسی چیز کی طرف تنبیہ فرماتے ہیں تو وہ اس کا حق ہے اللہ پاک کا. لیکن آپ یہ سمجھو کہ دادا بیٹھا ہے اور ابا کو کچھ بول رہے ہو تو کہنی ہوتی کہ دادا یہ سمجھ لیتا ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے اپنے ابا کو کہنے کا. تو بس جب دنیا میں یہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ پاک اگر کوئی چیز فرماتے ہیں تو ان کی تو تربیت کرنی ہے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، ان کو بنانا ہے، اور وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اس لیے ذرا سی چیز پر بھی تنبیہ، آگے عبادت کرنے والے بچے ان کو روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا. یہ پروانہ میں بھی تم نے تھوڑا ٹوکانا، اس لیے کہ اصلاح کرنی ہے، کہ ان کو بنانا ہے، ہاتھ چھوڑ کے. تو اس طریقے سے ضروری ہے. ابھی تو ہمیں موت کی بازا میں کون آتا نہیں، چلو ان کی زبان سمجھتا ہے
گجراتی آوڑتی ہے نہیں؟ اچھا انگلی رکھو کتاب پر، چھوٹے بچے نہیں بن جائیں گے. انہیں بیک لگے کہ کداچ آنگળી મૂકીએ તો નોનો ટેણીઓ જેવા થઈ જાય. فطال علیہم الامد، تو مدت لمبی ہو گئی، فارغ ہو گئے، لیکن علم حاصل کرنے کی فرصت ملی نہیں. یہ بھی فطال علیہم الامد ہے. પછી પડીશું ને આવ્યું ન દોરાને દોડતા થઈ ગયા. પછી کثیر منهم فاسقون. خیر، حضرت فضیل ابن عیاض اسی آیت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق دی. اس سے پہلے مسلموں کو ایسے پیچھے قرآن کریم نے بتلایا. آگے یہ ہوا کہ یہودیوں میں ایک زمانے کے بعد تبدیلی ہو گئی، بلکہ ایک زمانہ لمبا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے جانے کی تھوڑی مدت کے بعد ہی انہوں نے شرارتیں شروع کر دی تھی. خود موجود تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، دریا پار نہیں کیا کہ فوراً کفر اور شرک کی طرف راغب ہو گئے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہودیت کے اندر تبدیلی آئی اور روپیے پیسوں کی لالچوں میں انہوں نے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو ادھر ادھر کر دیا معانی اور مطالب سے. اسی کے اندر انہوں نے یہ بھی کیا کہ تحریف، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو بدل دیا تورات کے. اسی میں انہوں نے یہ کیا کہ تورات کے وہ مضامین جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے تھے، اس میں گڑبڑیں کر دی. اسی طرح شریعت کے حلال اور حرام کے جو مسائل تھے یہودیوں کے لیے احکام، تورات میں سب سے زیادہ احکام ہیں، تو ان کو بھی بدل دیا. اللہ پاک نے اس کی طرف مسلمانوں کو اشارہ فرمایا کہ طال علیہم الامد فقست قلوبہم. معلوم یہ ہوا کہ نیکی کے اعمال کو آئندہ کل پر چھوڑنے کی، کوئی بھی نیکی کا عمل پڑھنے کا بھی ہو یا دینی ذکر وغیرہ کا ہو، اگر آدمی ٹال دے گا تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جلدی سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس لیے اپنے دل کی فکر کریں. یہ صحابہ کو تو ظاہری خطاب فرمایا اور پوری امت کو اس کے ذریعے مخاطب کرنا مقصود ہے. یہودیوں نے یہ کیا کہ اپنی کتاب میں تبدیلی کر دی. اس میں ایک آدمی تھا یہودیوں میں جو نیک اور پرہیزگار تھا، اس کے پاس اصلی تورات کا نسخہ تھا. تو اس نے یہ کیا کہ تورات کے اس اصلی نسخے کو نر سنگے میں اپنے کسی جانور کے سنگرے میں ڈال دیا اور گلے میں اس کو لٹکا دیا. پہلے زمانے میں لوگ عجیب ابھی بھی ہے نہیں ہندوؤں میں، کوئی لٹکا ہوئے کوئی لٹکا نہیں لٹکا ہوئے یہ اس طرح. تو انہوں نے اس موقع پر یہ نر سنگے میں تورات کا وہ حصہ کاغذ یا جس شکل میں بھی اس زمانے میں ہوگا اس کے اندر ڈال دیا. اب جب یہ پوچھتے کہ تم اس کتاب پر، یعنی جو نئی بنائی تھی جس میں اللہ کی کتاب کو بدل دیا تھا، یہ پوچھتے کہ اس پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا. اور اشارہ اپنے نرسنگے میں یعنی لاتا એટલે એવું કે ગળું પકડીને કેને મોકલો મદ્રસામાં બેઠો. કોઈ બિચારે જાહિલ મુસલમાન આते हैं तो कहते मतलब હું જૂઠું નહીં બોલું, મદ્રસામાં બેઠો वो कहीं बेहवा वाला तो 24 कलाक जूठू बोले. लेकिन उनको इतना भी डर है कि मैं मदरसे में बैठा हूँ इसलिए झूठ नहीं बोलते. तो ये भी ऐसा भी कभी कर लेते हैं. تو یہ انہوں نے اس طرح اشارہ کر کے اپنے کام یہ بتلا دیا کہ میں اللہ کی اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں. یہ سورہ روم میں بھی گزر چکا، عیسائیوں میں بھی یہ احوال آئے ہیں اور ان کو بھی بہت ستایا گیا جو اچھے نیک پرہیزگار تھے. خود عیسائیوں ہی کی طرف سے دین میں تبدیلی کرنے کی. اس دنیا میں بھی بہت سے ہیں، غامدی ہے، نہ معلوم اور کون کون سے بدلنے والے ہیں. ابھی پاکستان میں غامدی تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور بھی یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا. وَإِنَّا لَهُ لحافظون، اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کی، ورنہ ہمارے پاس بھی اصلی شکل میں نہ رہتا. اتنی کوششیں دنیا بھر میں ہوئی ہے، یہ اللہ پاک کا فضل ہے. یہودیوں کے لیے موقع نہیں تھا، اس لیے اللہ کی کتاب سے ان کو بدل دیا گیا.